والمتقین کل کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ پدا بھی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین دام اولیاء کرام والمعیدین رحمہم اللہ اجمعین۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں بزرگوں، حدیث قدسی ہے اللہ جل جلالہ اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث قدسی احادیث اندروں سب تو زیادہ عظمت والی حدیث ہوا کرتی ہے، جیڑے راوی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ بیان کر کہ اللہ پاک کس طرح فرماتے ہیں۔ اس حدیث قدسی اندر جڑی آج میں خطبہ جمعۃ المبارک اندر بیان کرنے کی کوشش کراں گا، بہت ہی عظیم پیکج کے اندر ایک مومن واسطے، ایمان والے واسطے، صاحب ایمان والے واسطے۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے قیمتی خزانے نے، بہت عظیم نعمتیں نے، اور جو صاحب ایمان بندہ ان احادیث کو سنتا ہے وہ ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پہلے نالوں بڑھ جاتا ہے۔ آئیے سب تو پہلا جملہ اس حدیث کا تواڈے سامنے رکھاں۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ اے میرے بندوں، اتنا پیارا خطاب ہے اللہ رب العزت کا، اپنے بندیاں کو مخاطب کیتا یا عبادی کہہ، اے میرے بندوں انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام کر دیتا ہے۔ حالانکہ میرے کو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرا حساب لینے والا کوئی نہیں، میرے سامنے کوئی اپنی بات بیان کرنے والا کوئی نہیں، میرے تے انگلی اٹھان والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میں اس قدرت کے باوجود، اس غنی ہون کے باوجود، اس مالک الملک ہون کے باوجود، کائنات کا شہنشاہ ہون کے باوجود، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں اپنے آپ تے ظلم کو حرام کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اے میرے بندو، تسی بھی آپس اندر ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو، تواڈے کولوں تے پوچھیا جائے گا، تواڈا تے حساب ہوئے گا، تواڈے زندگی کا ہر لمحہ، ہر کردار و قول و فعل کا حساب ہوئے گا، تواڈے کولوں تے حساب و کتاب ہوئے گا۔ تواڈے واسطے اللہ نے میدان محشر تیار کیتا ہے، ایک حساب و کتاب کا دن رکھیا ہے، تواڈے کولوں پوچھ ہوئے گی، فلا تظالموا، تسی آپس اندر ایک دوسرے سے ظلم نہ کرو۔ اور حدیث کا دوسرا ٹکڑا، یا عبادی کلکم جائع، اے میرے بندو تسی سارے دے سارے بھوکے سے، سارے دے سارے سب بھوکے نے، اللہ دے در کے منگتے نے، فقیر نے، کنگال نے، ککھا تو ہولے نے، کانٹا چپ جائے تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی، بخار چڑھ جائے تو انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا اندر بسنے والوں انسانوں، تسی سارے دے سارے اللہ دے در کے فقیر ہو، سارے کنگال ہو، سب غریب ہو، سب منگتے ہو، دین والی ذات اللہ کی ذات ہے، جھولی بھرن والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہتھاں نوں بھر کے واپس لوٹان والی ذات اللہ کی ذات ہے، شفا دین والی ذات اللہ کی ہے، لجپال غوث اعظم دستگیر گنج بخش اللہ کی ذات ہے۔ تسی اللہ دے در دے فقیر ہو، اللہ کہ یہ اندروں کوئی لوگ خاص نے جڑے تیرے در دے فقیر نہ ہوں، وہ خود انہیں
اختیارات ہوں، خود کوئی رزق دیاں کنجیاں ہوں، فرمایا نہیں، یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والو، آدم تو رہ کے آخری انسان تک انبیاء بھی یہ اندر شامل ہیں، صحابہ رسول بھی یہ اندر شامل ہیں، اولیاء بھی یہ اندر شامل ہیں، اتقیاء بھی یہ اندر شامل ہیں، کائنات کا ہر انسان یہ اندر شامل ہے۔ اور میں تسی سارے دے سارے اللہ دے در دے فقیر ہو۔ اللہ پھر غنی کون ہے؟ اور میں واللہ هو الغنی الحمید، اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے، سب کو عطا کرنے والی ہے، سب کو دینے والی ہے، سب دیا چولیاں بھرنے والی ہے، حمید جو سب تعریف کے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، حمدہ دے لائق بھی اللہ کی ذات ہے، سب تعریف بھی وہ دے واسطے نے جڑا چولیاں بھرتا ہے، جڑا انسان کو نوازتا ہے، وہ کھائے تے کھانا کھلاتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، ہر ایک تھوڑے میں بھوکا ہے، خود کھان کی قدرت نہیں رکھتا، رزق اللہ نے کو آندا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ کلکم جائع الا من اطعم، تواڈے وچوں ہر ایک بھوکا ہے، ہاں جنوں میں کھلاواں، جنوں میں پلاواں، جدا پیٹ میں سیراب کراں۔ فاستطعمونی، تسی میرے کو کھانا طلب کریا کرو، اللہ میں فرمانے میرے کو منگیا کرو۔ انسان کو منگے تو انسان دور ہو جاتا ہے، دوسر کو ایک بار دو بار چار بار منگے تو دوسر چھوڑ جاتا ہے، کہنے دی منگل دی عادت ختم ہوتی۔ اللہ پاک فرمانے فاستطعمونی، میرے کو کھانا طلب کرو، اطعمکم، میں تھانوں کھانا عطا کراں، میرے کو منگیا کرو، میں تھوڑے پیٹ بھراں، میرے کو دعا کریا کرو، سوال کریا کرو، میں تھانوں عطا کراں۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا، یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو، اتنا پیارا خطاب ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تواڈے وچوں ہر ایک برہنہ سی، بے لباس سی، بے لباس اور برہنہ سی، الا من کسوتہ، مگر جنوں میں پہناواں۔ لباس سے تو میں عطا کیتا ہے، میرا لباس تواڈے جسم کو خوبصورتی بخشدا ہے، تواڈے عیوب کو چھپاندا ہے، تواڈے ستر تے ستر پوشش کردا ہے، یہ لباس بھی رب العالمین نے عطا کیتا ہے۔ اور فرمایا فاستکسونی اکسوکم، میرے کو لباس منگیا کرو، میں رب العالمین تمہاروں لباس عطا کروں۔ یہ اگر توحید بھی بھری ہے اور اپنے بندیاں نے منگن کا طریقہ بھی دسیا کہ منگنا کہدے کولو ہے، دین والی ذات کیڑی ہے، کیڑے رزق کا مالک ہے، کون رزق کا خالق ہے، کون رزاق ہے، کون لباس کا مالک ہے، یہ بھی دسیا اور نال ایک طریقہ بھی دسیا کہ منگنا بھی میرے کو میں ہی دینے والا۔ اور اس حدیث کا چوتھا ٹکڑا جو اس آیت خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تسی سارے دے سارے گمراہ سے، الا من اهتدیت، الا من ہدیت، ہاں جنوں میں ہدایت نہ کروایا، فاستہدونی اہدکم، میرے کو ہدایت منگیا کرو، میں رب العالمین تمہیں ہدایت عطا کروں۔ رزق واسطے سے محنت کرتے ہو، دنیا واسطے محنت کرتے ہو، حرام کام نہیں محنت کرنا، منع نہیں، حلال چیز واسطے سکو دو کرنا۔ حدیث پاک کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اللہ کو بڑا پیارا ہے، جیڑا مومن طاقتور ہے، جیڑا مومن طاقتور ہے، جسمانی طور سے بھی مالی طور سے وہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ مومن کو محنت کرنی چاہیے، لیکن جس واسطے تخلیق ہوئی ہے وہ ہے اللہ
کھڑے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن اس جانب اشارہ کر رہے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے بندے میرے رستے سے کوشش کرتے ہیں ہدایت لبن دی، صراط مستقیم کو تلاش کرن دی، میں انہاں لوگاں نوں ضرور صراط مستقیم عطا کراں، رستہ میں ضرور دے دینا، ہدایت میں ضرور عطا کر دینا۔ اور سب تو بڑی قیمت، قیمتی چیز، عظیم نعمت، سب تو بڑی نعمت، سب تو بڑا خزانہ ہدایت والا۔ اس بندے کو ہدایت مل جائے، چاہے وہ دنیا کا کنگال ترین انسان ہے، غریب ترین انسان ہے، افلاس اور غربت اور ایک اندر ناچ رہی ہے، لیکن وہ کو ہدایت موجود ہے، وہ کائنات کا عظیم ترین انسان ہے، وہ ہاتھ اندر کائنات کی عظیم ترین دولت لگ گئی ہے، وہ ہاتھ اندر کائنات کا عظیم خزانہ آ گیا ہے، جنہوں اللہ نے ہدایت نوازا ہے۔ ہدایت ماں کے پیٹ اندر ہی لگ گئی، ہدایت کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک اندر فرمانے اخرجوکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تواڈے ماں دی پیٹ اندروں پیدا کیتا، تسی کائنات دی کسی چیز دا تانوں علم تسی نہیں سی جانتے۔ یہ تعلیم علم اللہ رب العزت نے عطا کیتا ہے، اور یہ واسطے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، دنیا کمان واسطے کوشش کرنے ہیں، اچھی تو اچھی چیز تلاش کرنے واسطے کوشش کرتے ہیں، ایک دکان تو اچھی چیز نہ ملے دوسرے سے جانے ہیں، وہ تو نہ ملے تیسرے سے جانے ہیں، وہ تو نہ ملے چوتھے سے جانے ہیں، سارا دن کھپا کے بھی اچھی چیز کی تلاش کرنے ہیں۔ جو دین دی باری آتی ہے کہنے جتھے کو لگا ٹھیک لگا ہے، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، اللہ پاک ایسے بندیاں کو سیدھا رستہ نہیں دے دے، کہ لوگ ہدایت کے طالب نہ ہون، صراط مستقیم کے طالب نہ ہون، جڑے دین کے اسلام کے شریعت نو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرن، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں آتی۔ میں دس چکیا ہدایت عظیم ترین اللہ کی نعمت ہے، اس کو بڑی کوئی نعمت نہیں جنہوں اللہ نے ہدایت نہ نوازے۔ کائنات کی دنیا کی دولت جو ہے اللہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے منافق، گناہگار ہے نیک، ہر ایک کو ملتی ہے، لیکن دولت کا ملنا یہ اللہ کی محبت کا معیار ہے، اللہ کی محبت کا معیار نہیں، اللہ کی محبت کا مظہر نہیں، اللہ کی محبت کا مظہر کی ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، بے شک اللہ دنیا عطا کرتا ہے، جس نال اللہ محبت کرے انہوں بھی دیتا ہے، جس نال اللہ نہ بھی محبت کرے انہوں بھی دیتا ہے، لیکن ولا یعطی الدین الا من یحب، ہدایت انہوں ملتی ہے، دین انہوں ملتا ہے، شریعت وہی عمل پیرا ہوتا ہے، نمازی وہی بنتا ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑان والا وہی بنتا ہے، شریعت دین اسلام کے عمل کرنے والا وہ بنتا ہے، ہوتا ہے میں یحب جس نال پروردگار محبت کرتا ہے، جس نال اللہ محبت کرے انہوں دین کا رستہ دکھلا دیتا ہے، ہدایت مقدر بن جاتی ہے، اس بندے دی محبت مظہر بنتی ہے، اللہ کی محبت کا مظہر ہدایت بنتی ہے، صراط مستقیم بنتا ہے، جس بار انسان جو ہے ہر نماز کے اندر اللہ کے کو ہدایت مانگتا ہے، وہ نماز ہی نہیں جہے اندر انسان اللہ کو ہدایت کا طالب نہ ہوئے، صراط مستقیم کے بارے اللہ کو دعا نہ کرے، اللہ کو نماز ہی نہیں۔ قرآن پاک کی سب تو عظیم سورت سورۃ الفاتحہ، جنہوں قرآن کی ماں کیا جاتا ہے، ام القرآن، قرآن کی ماں، جنہیں اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو میں اس سورت کے اندر اس سورت کو جیڑا بندہ اپنی نماز نہیں
نہیں پڑھے گا یہ نماز قبول ہے، یہ نماز ہی قبول ہے۔ جس رکعت سے نہیں پڑھے گا وہ رکعت قبول نہیں۔ ہر رکعت کے اندر بندہ مومن حدیث رسول تے عمل کرنے والا ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ اندر اللہ کو دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھے رستے کا راہی بنا دے، اللہ سیدھا رستہ مجھے دکھا دے، میں سیدھے رستے کا طلبگار ہاں، سیدھے رستے کی میری جستجو ہے، سیدھے رستے کی میں کوشش کرنا، اللہ دل اندر تڑپ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت دیتا ہے، اور خود پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم، بے شک اللہ نے جس طرح تواڈے رزق تقسیم کیتے نے اس طرح تواڈے اخلاق بھی تقسیم کیتے نے، تواڈا دین بھی تقسیم کیتا ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ ہدایت دی ہے، کسی کو کم ملی ہے، لہذا اللہ نے کو جس طرح تسی رزق کا سوال کرتے ہو، رزق مانگتے ہو، رزق واسطے کوشش کرتے ہو، لہذا ہدایت واسطے بھی اللہ کو دعا کریا کرو، کوشش کریا کرو، محنت کریا کرو، اللہ محنت کرنے والے ضرور کریا کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالیا گیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی، سوال کیتا، اللہ میں دوبارہ جنت دے، اللہ دوبارہ جنت عطا کر دے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیتا، اے آدم اس طرح جنت نہیں ملتی، کون کی کرنا پڑے گا، اور میری طرفوں تمہاری طرف ہدایت آئے گا، جیڑا بندہ اس ہدایت سے، اس شریعت سے، اس دین سے عمل کرے گا، میں دوبارہ اس جنت کا وارث بنا دوں گا جس جنت سے تمہیں بڑھے گا۔ آئیے قرآن پاک سماعت کیجیے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا آدم علیہ السلام نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرفوں تمہاری طرف ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جیڑا بندہ اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس دین پہ عمل کرے گا، اس شریعت کو اپنائے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قیامت کا دن ہوئے گا، سارا انسان، ہر انسان خوف اندر مبتلا ہوئے گا، ہر انسان کو غم لگیا ہوئے گا، لیکن وہ بندہ جنہیں دین اسلام کو اختیار کیتا ہے، اس ہدایت کو اپنایا، اس مطابق زندگی اختیار کی، فرمایا فلا خوف علیہم، ایسے بندے کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوئے گا، ولا هم يحزنون، نہ انہوں غم لگیا ہوئے گا، خوف ہوتا ہے ایسا چیز دا، غم ہوتا ہے جو پیچھے گزر گئی ہے اس چیز دا، فرمایا نہ انہوں ایسا عذاب دا خوف ہوئے گا، نہ پچھلی زندگی گزارن دا افسوس ہی ہوئے گا، بلکہ خوش ہوئے گا کہ میری زندگی قرآن کے مطابق گزر گئی، اللہ نے مجھے اپنی جنت دا دوبارہ وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی، آدم علیہ السلام تو لے کر کے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہر نبی تے ہر رسول نے اپنی امت کو یہی پیغام دیتا، ایت اللہ امتہ علی خیر ما یعلمون لہم،
دا ہر اس بلائی دا ہر وہ بات دسی جو اللہ نے قرآن اللہ پاک نے شریعت اندر نازل کی تھی ہر نبی دے دور اندر جو دین نازل کیتا ہر نبی نے اپنی امت نو اسے دین کی خبر دیتی اسے دین کی تعلیم دیتی اسے دین کی طرف راغب کیتا اللہ اکبر اللہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتو اے میرے بندو تسی سارے دے سارے گمراہ سی ہدایت میں تانوں عطا کیتی لہذا فاستہدونی اہدکم میرے کو ہدایت منگیا کرو میں تانوں ہدایت دیواں پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی طرف رہنمائی کی تھی آپ فرماتے ہیں ما ترکتو من شیء یقربکم الی اللہ اے دنیا جہان کے لوگوں ما ترکتو شیء میں کوئی بھی ایسا عمل ایسی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی الجنہ جیڑا عمل جیڑی بات تو انو جنت کے قریب کر سکتی سی الا وقد حدثتکم به مگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انو دس دیا جو بھی اللہ نے عمل مینوں بتلایا جو جنت کے قریب کر سکتا سی وہ میں عمل تو انو دس دیتا ما ترکت من شیء یقربکم الی اللہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں جڑا عمل اللہ نے نازل کیتا ہوئے دسیا ہوئے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے تک نہ پہنچایا ہوئے ہدایت اللہ دے قرآن دا نام ہے ہدایت اللہ دے قرآن دا نام ہے ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دا نام ہے پیچھے لکھیا ہے پیچھے تواڈے سامنے آیت بیان کی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فرمایا میری طرفوں تواڈے ول ہدایت ہے میری طرفوں یہ نہیں کیا کہ تواڈا کوئی بابا دسے گا تھانوں ہدایت دا طریقہ کوئی تواڈا پیر تانوں دسے گا کوئی فقیر دسے گا کوئی امام دسے گا نہیں فرمایا میری طرفوں ہدایت جو آئے گی وہی ہدایت باقی سب گمراہیاں نے سب منگل دے لوگ لٹن دے طریقے نے ہدایت دا رستہ وہی رستہ ہے جڑا اللہ نے قرآن میں دسیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نے دسیا ہے اس واسطے صاحب دل کے نا ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں بلائی ہی بلائی ہے میرے سرکار کی باتیں اندھیرا جب بھی آئے ہیں اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے رستے میں اندھیرے جب بھی آئے ہیں میری منزل کے رستے میں ہمیشہ جگمگائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں گریں گے تاج قدموں میں گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو گریں گے تاج قدموں میں نبی کا بن کے تو دیکھو صحابہ نے سکھائی ہے صحابہ نے سکھائی ہے میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے میرے سرکار کی باتیں یا عبادی اے میرے بندو کل
ضال تسی سارے دے سارے گمراہ سی الا من ہدیتو مگر جنوں میں ہدایت کا سرفراز کیتا میرے کو ہدایت منگیا کرو میں تھانوں ہدایت عطا ہدایت ملتی ہے کوشش کرنے نال محنت کرنے نال ہدایت تلاش کرنے نال سیدھا رستہ ملتا ہے رستہ تلاش کرنے دے نال اور اسی طرح دوسرا طریقہ ہدایت کا ہے دعا دعا دے نال اللہ ہدایت دیتا ہے دعا دے نال اللہ ہدایت دیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے دو انگلیاں دے درمیان ہر انسان کا دل ہے اللہ دیا دو انگلیاں دے درمیان ہر انسان کا دل ہے ان القلوب بین اصبعین الرحمن یہ دو انگلیاں دے درمیان ہر انسان کا دل ہے یقلب کیف یشاء جس طرح اللہ چاہتا ہے دل میں پھیر دیتا ہے لہذا اللہ کو دعا کریا کرو دعا بھی محبوب علیہ السلام نے سکھلائی میں چاہنا ہوں کہ تواڈے وچوں ہر بندہ اس دعا نو زبانی یاد کر لے چلدا پھردا اٹھدا بیٹھدا سوندا جاگدا اور اپنے کاروبار اندر مگن اس حدیث نو اس دعا نو پڑھتا رہے انشاءاللہ اللہ زندگی بھی ہدایت والی دے گا موت بھی اللہ ہدایت والی دے گا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا کر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں پھیرن والیا میرے دل نو دین تے ثابت قدم رکھ اللہ ہمیشہ دین تے چلن والا بنا اللہ میری جوانی بھی دین تے گزرے میرا بڑھاپا بھی دین تے گزرے میری زندگی دا لمحہ فرمان دے مطابق گزرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب یاد کر لو الفاظ ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں پھیرنے والے میرے دل نو دین تے استقامت عطا فرما میرا دل اے نہ ہوئے بڑے بڑے لوگ دنیا اندر ایسے بھی گزرے ساری زندگی نیک اعمال نے لیکن موت گناہ میں چاہیے آخری لمحہ گناہ میں دنیا تو گئے اللہ کو ہدایت دے طرفدار بن جاؤ دعا کریا کرو اللہ ہدایت اور اس حدیث کا حدیث قدسی دا آخری ٹکڑا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا یا عبادی انکم تظلمون لیلا ونہارا اے میرے بندو تسی دن بھی گناہ کرتے ہو تواڈے رات بھی گناہ وچ گزردی ہے تواڈے دن بھی گناہ وچ رات بھی گناہ وچ وانا اغفر الذنوب جميعا میں سب تو زیادہ گناہاں نو معاف کرنے والا ہاں فاستغفرونی اغفر لکم میرے کو گناہاں دی بخشش منگیا کرو میں رب العالمین تواڈے گناہاں نو معاف کردا کہ رمضان کا مبارک مہینہ رحمت والا مہینہ بھی ہے اور بخشش کا مہینہ بھی ہے بہت سارے لوگوں کو اللہ گناہاں تو جہنم تو آزاد کر دے جہنم کی چیخوں تو آزاد کر دے قیامت کی سختیاں تو آزاد کر دے فرمایا ہے میرے بندو میرے کو استغفار کریا کرو گناہاں کی بخشش منگیا کرو بڑے عظیم راتاں گزر گئیاں نے کچھ گزر گئیاں نے کچھ باقی نے تاک راتاں جنہوں لیلۃ القدر دی رات تلاش کرنے واسطے انسان جاگ جائے 21ویں رات بھی گزر گئی بڑے خوش نصیب کو لوگ نے مبارکباد کے مستحق کو لوگ نے جنہوں نے رات جاگ کے رب کی عبادت کی تھی 23ویں رات جاگ کے رب کی عبادت کی تھی اور اگے 25ویں رات ہے 27ویں رات ہے 29ویں رات ہے رسول اقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں 5 راتاں چ لیلۃ القدر کو تلاش کریا کرو اور جڑا بندہ انہاں راتاں نو جاگے تے اللہ کو یہ دعا کریا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ فاعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مینوں معاف فرما دے اللہ رب
العزت نے قرآن پاک اندر اپنے نیک بندیاں کا ذکر کیتا، اپنے پیارے بندیاں کا ذکر کیتا، انہوں نے ایک صفت بیان کی تھی، فرمایا وَبِاللَّيْلِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور راتاں اٹھ کے اللہ نے قرآن سے غفار کروایا، بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، راتاں گزرتی آنے اللہ کو معاف مانگ لیا ہویا، اللہ معاف فرما دے، اللہ بخش دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ بخش دے، اللہ تو راضی ہو جا، ساری رات گزر جاندی ہماری، وَبِالْأَسْحَارِ سحری تک ہم یستغفرون، اور اللہ دے قرآن سے غفار کروا میں یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تذنبون لیلا ونہارا، دن رات گناہ کرتے ہو، تہاڈی کمزوری ہے گناہ کرنا، تہاڈی کمزوری کی ہے گناہ کرنا، میری صفت کی ہے کہ میں گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ اللہ بندے کی کمزوری کی ہے گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی صفت کی ہے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرے، اور میں جمیع تھوڑے گناہ نہیں جتنے لے کے آئے گا میں سارے معاف کر دوں، حتیٰ کہ فرمایا میرے بندے تو آسمان سے زمین کا خلاف کر کے آ جائے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، احساس آ جائے دل اندر کہ میں کیڑی نافرمانی کر رہا ہوں، پھر آ کے میرے سامنے دعا کر، ہاتھ پھیلا استغفار کر، میں تیرے سارے گناہوں کو لمحے پر کے اندر مٹا کے رکھا۔ بیٹے کو غلطی ہو جائے باپ ایک باری معاف کرتے ہیں، دو باری کرتے ہیں، چار باری کرتے ہیں، حتیٰ غصے اندر آ کے چپیڑ مار کے سزا دیتا ہے، لیکن اللہ کی ذات جڑی 70 ماواں کی کروڑوں ماواں بھی رل جان، اربوں ماواں بھی رل جان، کائنات کی ہر ماں مل جائے، وہ دی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حدیث ہے نا رسول اللہ، وقت بہت ہو رہا ہے میرے کو، میں چاہنا سی بہت کچھ تھوڑے سامنے بیان کرنا، لیکن وقت کی کمی تو میں آخری 2 باتیں تھوڑے سامنے بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، انہاں وچوں ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتاریا ہے۔ تو دیکھ رہے ہو کہ ماں اپنے بیٹے نال کتنی محبت کرتی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان ہے، حیوان کی ماں بھی ماں اپنے بیٹے نال اتنا پیار کرتی ہے، اپنی جان دے دیتی ہے، لیکن بیٹے کو خاص نہیں آن دیتی۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن کامیاب انسان ہوئے، بہترین بندہ ہوئے، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تسی سارے گناہگار ہو، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا میں گناہ تو کری ہاں، لیکن تواڈے وچوں بہترین خطا کار ہوئے التوابون، جڑا توبہ کردا ہے اللہ کو معافی منگدا ہے۔ اللہ دی صفت تواب جڑا معنی ہے توبہ دی توفیق دین والا، توبہ دی توفیق بھی وہی دیندا ہے کہ توبہ کرنے والے نے توبہ نو قبول بھی وہی کرتا ہے۔ لہذا سانو چاہیے اس ماہ مبارک اندر اسی رچ کے اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اپنے گناہاں دی معافی منگیے، دن بہت قریب نے، اے رحمت بڑا مہینہ، اے بخشش بڑا مہینہ، اے پیار اور اللہ کا بہت بڑا مہمان، بڑا قیمتی مہمان سارے کو رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، لیکن ساڈی بدقسمتی ہے کہ اسی وہ واسطے اس مہمان کو راضی نہیں کر رہے، جس طرح راضی کرن دا حق ہے، ساڈے دن بھی اسی طرح گزر رہے ہیں، جس طرح ساڈے باقی سال دے ماہ دے مہینے دے ایام گزر رہے سن، ساڈیاں راتاں بھی اسی طرح گزر رہی ہیں، جس طرح باقی 11 مہینے اندر اسی راتاں گزار دیں، کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی، کوئی چینج نظر نہیں آ رہی، کوئی میرے اندر رد و بدل نہیں نظر آ رہا۔ 11 مہینے اندر بھی میں قرآن نہیں سی پڑھتا، اس ماہ مبارک اندر بھی قرآن نہیں پڑھتا۔ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ممبر چڑھے آمین کیا، تسی حدیث سنتے رہتے ہو، 3 مرتبہ آپ نے آمین کی، وہ دے وچوں ایک آمین کا مطلب مانا صحابہ رہے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے نے دعا کی تھی، بدعا کی تھی اللہ اس بندے کو تباہ و برباد کرے، جن کو رمضان کا مہینہ آیا کہ وہ رب کو راضی نہیں کر سکے، وہ اللہ کو اپنے گناہ نہیں بخشا سکے۔ ساڑی کوئی ایسی رات ہے اس مہینے اندر
جہدے اندر سے رب کو رو رو کے گناہاں دی معافی منگ ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوئے، اپنے دامن کو پھیلایا ہوئے، اپنے گناہاں دی معافی منگی ہوئے، زندگی دے سارے گناہ سامنے رکھ کے انہوں دھونے واسطے اللہ کے کول دعا کی ہوئے۔ اگر نہیں گزری ایسی رات کہ ہم کوشش کریے کہ ایسی رات اندر جو باقی ایام گزر رہے ہیں ان اندر ہر رات جا کے رب کی عبادت کریے، اپنے گناہاں دی معافی منگیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا نبی التوبہ، میں توبہ دا نبی ہاں، انا نبی الرحمہ، میں رحمت دا نبی ہاں، وانا نبی المرحم، میں تلوار دا نبی ہاں، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہاں۔ مینوں اللہ نے رحمت ہدایت کی صورت عطا کی تھی، جہاں اس ہدایت پہ عمل کرے گا انہیں رحمت کو پا لیا۔ اور اسی طرح انا نبی التوبہ، میں توبہ دا نبی ہاں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی معافی رب کو مانگ لے، اللہ میری وجہ تو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وانا نبی الرحمہ مرحمہ، اگر رحمت بھی تلاش نہیں کرتا، ہدایت کے مکمل عمل بھی نہیں کرتا، گناہ بھی کرتا ہے، پھر گناہاں دی معافی بھی نہیں مانگتا، تو انا نبی مرحم، میں تلوار دا نبی ہاں، پھر خون بہایا جائے گا۔ اگر اللہ دی توحید نو نہ منیا جائے، لا الہ الا اللہ دا اقرار نہ کیتا جائے، پھر انہاں کفار دے نال جہاد کیتا جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ان احادیث سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ مبارک کو رخصت کریے کہ ساڈے کو راضی ہوئے، اے راضی کرے گا کہ رب العالمین بھی ساڈے پہ راضی ہو جائیں گے، اور راضی ہو گیا دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔